السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں رہنے والے عام جانور جیسے چینٹی ہے، چوہیا ہے، چوہا ہے، چھپکلی ہے، بچھو ہے، سانپ ہے یا اور بہت سارے جانور ہمارے گھروں میں رہا کرتے ہیں، اور وہ کبھی کبھار انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی انسان کی چیزوں کو، کبھی کھانے پینے کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کبھی کہیں سے کچھ کاٹ لیا، کہیں سے پھاڑ دیا، کہیں سے کچھ نوچ لیا، کبھی رہنے والے بچے کے کاٹ لیا، کبھی کسی انسان کے، مرد کی، عورت کے کاٹ لیا، اور بھی بہت سارے نقصان وقتاً فوقتاً یہ رہنے والے جانور کرتے رہا کرتے ہیں۔ تو آپ اسلام کی اجازت کے ساتھ ان میں سے کن جانوروں کو مار سکتے ہیں یا کن جانوروں کو نہیں مار سکتے، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ تمام باتیں سمجھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے سمجھیے کہ آپ کن جانوروں کو مار سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے گھر میں رہنے والا کوئی جانور ہو یا آپ کے گھر کے علاوہ اور کوئی جانور ہو، اور آپ کو وہ کبھی بھی کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہو، تو آپ اس کو بلا روکے، بلا ٹوکے مار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چونٹی ہے، چونٹی بھی آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، کبھی کاٹ لیتی ہے، کبھی چیزوں کو خراب کر دیتی ہے، کبھی ایک ہی جگہ پر اتنی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ وہاں سے گزرنا یا وہاں کی چیزوں کا استعمال کرنا ایک جو ہے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آپ چیونٹی کو بھی مار سکتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو بھگا دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو ادھر ادھر کر دیں، بہتر یہ ہے، لیکن اجازت ہے۔ اسی طرح چوہیا ہے، چوہا ہے، یہ تو اتنے بدتمیز جانور ہیں کہ یہ انسان کے کاٹتے بھی ہیں، انسان کی چیزوں کو بھی کاٹتے ہیں، اور تو اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی منہ مارتے ہیں، ان کو بھی گندا اور زہریلا کر دیتے ہیں۔ تو اسلام ان کو مارنے کی اجازت بھی دیتا ہے، بالکل ماریے۔ اسی طرح بچھو ہے، سانپ ہے، یہ تو موذی جانور ہیں، یہ تو خوب خطرناک جانور ہیں، اگر آپ ان کو نہیں ماریں گے تو یہ آپ کو مار دیں گے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے آپ ان جانوروں کو بھی مار سکتے ہیں۔ رہی چھپکلی، تو چھپکلی مارنے کا حکم تو خود احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جو شخص ایک ہی بار میں مار دے اس کو 100 نیکیاں، اور جو اس سے زیادہ بار میں مارے تو اس کی اور نیکیاں کم ہوتی رہیں گی، جتنی بار میں مارے گا اتنی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی۔ تو خیر، کل ملا کر یہ ہے کہ اسلام ایسے جانوروں کو، ایسی چیزوں کو مارنے کی اجازت دیتا ہے جو آپ کو یا آپ کی چیزوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مارنا کس طرح ہے۔ اسلام دو طریقوں سے منع کرتا ہے۔ اسلام ایسے طریقوں سے منع کرتا ہے جو کسی بھی چیز کو مارنے میں ان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جلانا ہے، آپ کسی جانور کو مارنا چاہیں تو اس کو جلا کر نہ ماریں، اسلام اس سے منع فرماتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ تکلیف دینے والا ایک طریقہ ہے۔ اور آگ سے جلانے یا مارنے کا جو طریقہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جلا کر نہ ماریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو آپ ان جانوروں کو مار سکتے ہیں، لیکن جلا کر مارنا ناجائز ہے، منع ہے، آپ گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح پانی میں ڈبو کر نہ ماریں، کیونکہ ایسے میں بھی زیادہ تکلیف اور پریشانی ہوا کرتی ہے۔ تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، مارنا جائز ہے، لیکن مارنے کی بھی شریعت نے جائز طریقے بتلائے ہیں، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور کسی طریقے جلا کر یا ڈبا کر مارنا یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر اس جانور کو آپ مار سکتے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہو، جیسے گلی محلوں میں کاٹنے والے کتے ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی مار سکتے ہیں۔ اسی طرح چیل ہوتی ہے جو آپ کو نقصان، آپ کی چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ انہیں بھی مار سکتے ہیں۔ یا جو بھی جانور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو، آپ کی چیزوں کو نقصان پہنچا سکتا ہو، اسلام ان کو مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔